اب جو لوگ تفرقے میں پڑھ رہے ہیں اور اختلافات کر رہے ہیں، جبکہ آ بھی چکی ہدایت، کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب عظیم۔ ظاہر رسول کی دعوت سامنے آ گئی، ان کا فیصلہ تو ان کی زندگی میں کر دیا گیا، اور جہاں سے دعوت پہنچی تھی صحابہ نے کر دیا۔ باقی جو جتنے ہما شما آئیں گے آخری دن تک، قیامت اسی بنیاد پر فیصلہ کر دے گی۔ اللہ کی رسی لٹک رہی تھی، کس نے اس کو بھاگ کے تھاما اور کس نے اس کو چھوڑ کر اپنی پگ ڈنڈیوں کے رستے اپنا لیے۔ اسی امتحان میں ہم سب بیٹھے ہیں، اسی امتحان سے ہمارے بڑے گزرے ہیں، اسی امتحان سے ہمارے آنے والی نسلوں نے گزرنا ہے۔ اسی کے لیے متنبہ ہمیں ہو جانا ہے کہ اگر یہ رسی موجود نہ ہوتی تو کوئی بچت کی گنجائش شاید ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تو قائم بالقسط ہے۔ یہ قرآن اگر موجود نہ ہوتا تو کوئی بھی کتاب ہاتھ میں اٹھا لیتے، کیا فرق پڑتا تھا؟ یہ کتاب یا وہ کتاب، لیکن یہ موجود ہے۔ محنت کرنے والوں نے اس پہ محنت بہت کر رکھی ہے۔ کوئی ہم میں سے نہیں بیٹھا جو کہے کہ میری جو زبان ہے، جو میں اچھی سمجھتا ہوں، اس میں دراصل یہ موجود نہیں ہے، لہذا میں سمجھ نہیں سکا اس کا بنیادی پیغام۔ ہم سب، میں تو طالب علموں کا بھی طالب علم ہوں، ہم سب کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مفسر بن جاؤ، سارے کے سارے دین کے علماء بن جاؤ۔ یہ صورت یہ غلط فہمی بھی دور کر دے گی ہماری، جب ہم آگے پڑھیں گے اس کو۔ آخری صورت ہے نا، بتائے گی کہ ہم سب نے کیا کرنا ہے۔ اب صحابہ کی جماعت کے بعد مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، صحابہ کی جماعت کے بعد مسلمانوں نے کیا کرنا ہے، صورت بتائے گی۔ آخری صورت ہے قرآن کی، یہ ہے ہی اسی لیے قرآن ہمیں بتانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ رسول اپنی ذمہ داری پوری کر کے گئے ہیں، ان کا مشن پورا ہو چکا ہے، ان کا مشن کسی نے پورا نہیں کرنا۔ یہ منہ سے دہرانا بھی کہ آخر رسول کا مشن، اب رسول کوئی نہیں آئے گا، ان کا مشن کون پورا کرے گا؟ سوچے کتنی بڑی جرت کی بات ہے اور بے ادبی کی، معذرت کے ساتھ، کہ جیسے ان کا مشن باقی تھا اور ہم پورا کریں گے۔ ان کا جو مشن تھا پورا کر کے گئے، کوئی شک؟ صحابہ کرام کی جماعت اب نہیں ہے، وہ جا چکے، ان کا مشن کون پورا کرے گا؟ وہ پورا کر کے گئے ہیں۔ اور اللہ نے ہم سب کو رہتی دنیا تک کو مشن حوالے کر دیا۔ ہم میں اب 2 ہی لوگ بچ گئے، نہ ہم میں سے کوئی صحابی، نہ ہم میں سے کوئی نبی، نہ ہو سکتا ہے وہ درخشاں جماعت۔ اب ہم بچے، جو بچے ان میں سے علماء ہوں گے اور ہم جیسے ہوں گے، آمی۔ دونوں کو ان کے مشن دے دیے گئے، وہی صورت یہ مشن بھی بتائے گی، اور دونوں کو بتا دی، متنبہ کر دیا کہ تم صحابی نہیں ہو، وہ اپنا مشن پورا کر کے گئے ہیں، جو کرنا تھا پورا کر کے گئے، تم سے تمہاری مشن کے حساب کتاب ہوں گے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ جو کر کے گئے وہ جانے، اور اللہ پورا کر کے تم سے وہ پوچھیں گے جو تمہیں کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم اس لیے کتاب 2 زانوں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو قرآن سننے کے لیے، یہاں بیٹھتے ہیں تو قرآن سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اور مقصد ہی کیا ہے؟ ہدایت اور ملنی کہاں سے؟ نماز کے اندر بھی اسی اللہ کا کلام جاری ہے، اور وہ کلام القرآن میں موجود ہے، اسی کے لیے ساری کوشش ہے۔